اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں اپنے چینل کا ایک تعارف کرواتا چلوں کہ میں نے اس چینل کا افتتاح نہ صرف قرآن کی معلومات کے لیے کیا ہے، بلکہ میں آپ کے سامنے وہ ریسرچ رکھنا چاہتا ہوں جو میں نے اسلام اور مختلف مذاہب پر کی ہے۔ تو آج کا حصہ اول اسلام اور ہندو مذہب کا مقابلہ، جس میں ہندوؤں کو اسلام کی دعوت بھی دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ہندوازم کیا ہے اور وہاں اللہ کا تصور کیا ہے۔ دراصل ہندوؤں کی ایک بڑی کتاب جس کا نام یجروید، اس میں کچھ الفاظ ہیں: ایکم اوادتیم تسی پرامتا استی، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے ذہن میں آیا کہ ایک ریسرچ کر کے دیکھوں کہ ان کے مذہب میں کیا ہے۔ تو وہاں بھی دراصل علمی گفتگو کی جائے تو وہی بہت کچھ معلومات ایسی ہے جو اسلام سے ملتی جلتی ہے، بس یہ ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے مذہب میں بھی حرام ہے۔ تو آئیں آج کا ٹاپک اپنا شروع کرتے ہیں۔ اسلام اور ہندو مت، ہندوؤں کو اسلام کی دعوت۔ اب اس میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ ہندو مت ہے کیا۔ ہندو مت لفظ ہندو جغرافیائی پس منظر کا حامل ہے اور بنیادی طور پر یہ لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو دریائے سندھو کے وادی میں آباد تھے۔ یہ وہ علاقہ تھا جو دریائے سندھ کے پانی سے سیراب ہوتا تھا۔ کچھ تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ لفظ ہندو پہلی مرتبہ ایرانیوں نے استعمال کیا تھا، جو کہ ہمالیہ کے شمال مغربی دروں سے گزرتے ہوئے ہندوستان میں وارد ہوئے تھے۔ لفظ ہندو کا ذکر ہندوستانی ادب میں کہیں بھی نہیں ملتا اور نہ ہی اس کا ذکر ہندوؤں کی مقدس کتب میں ملتا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے قبل اہل ہند اس لفظ سے ناآشنا تھے۔ مذہبی اور اخلاقی انسائکلوپیڈیا کے مطابق ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے قبل اہل ہند اس لفظ سے واقف نہ تھے۔ جواہر لال نہرو اپنی کتاب ہندوستان کی دریافت صفحہ نمبر 74 اور 75 پر رقم طراز ہے کہ لفظ ہندو کا پہلا قدیم حوالہ یہ ہے کہ لوگ نہ کہ کسی خاص مذہب کے پیروکار، کسی خاص مذہب کے پیروکار کے لفظ ہندو کا استعمال بہت بعد میں منظر عام پر آیا تھا۔ اب جہاں دیکھیں ہندو مت کی تعریف، دیکھیں کہ اس کی تعریف ہم کیسے کرتے ہیں۔ تو ہندو مت لفظ ہندو سے بنا ہے۔ ہندو مت وہ نام تھا جو 19ویں صدی میں انگریزوں نے انگریزی زبان میں رائج کیا تھا، کیونکہ سرزمین سندھ پر مذاہب اور عقائد بکثرت پائے جاتے تھے۔ نیو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا 581/20 کے مطابق 1830 عیسوی میں برطانوی مصنفین نے ہندوستان کے تمام تر عقائد کے حامل لوگوں کو ہندو کا نام دیا تھا۔ ان لوگوں میں مسلمان اور وہ لوگ شامل نہ تھے جنہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر رکھا تھا، مطلب کہ مسلمان اور عیسائی ان سے الگ تھے۔ یہ بات ہے 83 کی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصطلاح ہندو مت ایک گمراہ کن اصطلاح ہے، اگرچہ یہ اعتقادات اور افکار کے ایک متحدہ نظام کا اظہار کرتی ہے، لیکن معاملہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہندو مت ایک ایسا وسیع و عجیب و غریب مذہب ہے کہ مذاہب کے معمول کی تعریفات اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس مذہب کا ماخذ بھی نامعلوم ہے۔ اس مذہب میں کوئی پیغمبر بھی مبعوث نہیں ہوا۔ ہندو مت میں قوانین وضع کرنے کا کوئی انتظام بھی موجود نہیں تھا۔ دراصل یہ کہتے ہیں کہ کوئی پیغمبر بھی مبعوث نہیں ہوا ہم پر، حالانکہ اگر حقیقت دیکھی جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں اتارا تھا، اور ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک پیغمبر بھیجا ہے، ایک مسیحا بھیجا ہے، کیونکہ بعد میں یہ امتیں یہ نہ کہیں کہ ہمیں کوئی ہدایت فرمانے والا نہیں تھا۔ تو دراصل ہندوستان میں اگر دیکھا جائے تو ان کتابوں کو اپنشد اور یجروید، سام وید، ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی وہاں مسیحا بھی آیا تھا اور واقعی دعوت اسلام بھی دی گئی تھی، لیکن یہ بعد میں بگاڑ پیدا ہوا
اور وہ اس مذہب کو الگ ہی انہوں نے نام دیا اور بتوں کی عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ یہ ایک بہت ہی اولڈ تاریخ ہے اگر ہم دیکھیں تو، لیکن اس کی وضاحت آگے میں کرتا چلوں کہ اس مذہب میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی پیغمبر مبعوث نہیں ہوا۔ مختصر یہ ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو ہندو کہلواتا ہے وہ حقیقی ہندو تصور کیا جاتا ہے، وہ کسی کی پوجا کرتا ہے اور اس کے عقائد اور عمل کیا ہیں۔ ہندو مفکرین کے مطابق ہندو مت کی اصطلاح کا غلط استعمال اور اس مذہب کو ہندو مت کے بجائے سناتن دھرما کہنا چاہیے، جس کے معنی ہے کہ دوامی مذہب یا ویدک دھرما۔ ویدک بھی ان کی کتاب ہے اور ان کی 4 کتابیں بہت بڑی ہیں جن کو ویدا کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے کہ ویدا کا مذہب۔ اب یہ وہی بات آ گئی یہاں کہ ویدا یا ویدک۔ سوامی ویداکا نندا کے مطابق اس مذہب کے پیروکاروں کو ویدانسٹ کہا جاتا ہے یا کہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ویدانسٹ کہنا چاہیے۔ اب اگر دیکھیں اسلام کا تعارف دیکھیں تو اسلام کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایک لفظ ہے عربی کا جو لفظ سلام سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے سلامتی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، تابعداری کرنا۔ مختصر یہ کہ اسلام کا مطلب ہے سلامتی۔ اب یہاں کیونکہ 2 مذہبوں کو آپس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک، ان کا تعلق کیا ہے، تو اس میں پہلے میں نے ہندو مت کے متعلق بتایا، اب اسلام کا مطلب اور اس کی تعریف وغیرہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے بھی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتے ہوئے سلامتی حاصل کرنا۔ مسلمان کی تعریف جہاں تک ہم کریں تو مسلمان وہ فرد ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ اسلام کے بارے میں ایک غلط فہمی ہے، وہ میں بتاتا چلوں۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اسلام ایک نیا دین ہے، ایک نیا مذہب ہے جو کہ 1400 برس پہلے منظر عام پر آیا تھا اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مذہب کے بانی ہیں۔ حالانکہ اسلام بہت قدیم مذہب ہے۔ یہ مذہب اس وقت سے رائج ہے جس وقت پہلے انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا تھا، یعنی حضرت آدم نے۔ یہ بات اسلام کی آ رہی ہے چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی اب اگر آپ دیکھیں دنیا کی سب سے عظیم ہستی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ ان کے فرمان بردار اور ان کا حکم ماننے ان کے لیے جان قربان کرتے ہیں۔ تو ان کے مطابق تو یہ مذہب 1400 سال پہلے کا ہے، لیکن اہل اسلام کے مطابق یہ اسی وقت سے شروع ہوا تھا جب حضرت اسلام نے اس زمین پر قدم رکھا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے اب اس کی ڈیٹیل۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دین اسلام کے بانی نہیں ہیں بلکہ وہ اسلام کے آخری نبی ہیں اور نبی آخری زمان ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کا وہ ہے تصور ہے۔ اب اسلام اور ہندو مت کے ستون کیا ہیں؟ ہندو مت میں ہندو مت کے ستون بیان نہیں کیے گئے، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے بتایا کہ ہندو مت میں سکہ بند اعتقاد نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ستون یا اصول ہے، مطلب وہ بغیر اصول کے ہے جن پر اس مذہب کے پیروکاروں کے لیے آمد درآمد ضروری ہو۔ ایک ہندو کے لیے آزادی ہے، وہ جو چاہے عمل درآمد کرے، جس عمل کو چاہے اپنائے، مگر اسلام نے ان چیزوں سے روکا ہے، جیسے کہ جوا، یہ شراب وغیرہ، یہ سب حرام۔ لیکن ہندو مت کو آزادی ہے کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے لیے ضروری یا اس کے لیے ممنوع ہو، کوئی چیز انہیں منع نہیں ہے، لہٰذا اس کا کوئی بھی عمل اسے ہندو مت سے خارج نہیں کرتا۔ اب اسلام میں ہے کہ جیسے ہم دیکھیں کہ میں نے پہلے وظائف بتایا اور کالا جادو کے متعلق بتایا، لوگ کالا جادو کرتے ہیں، اب کالا جادو کرنے والا اسلام سے ایک طرح کا خارج ہوتا ہے۔ تو ہندو مذہب میں ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں جو بھی کرو جیسا کرو سب کچھ نارمل، کوئی بھی اس مذہب سے خارج نہیں ہوتا۔ تاہم کچھ ایسے عقائد ہیں جو بہت سے ہندوؤں میں یکساں پائے جاتے ہیں، اگرچہ 100% ہندو ان عقائد پر متفق نہیں ہیں۔ ہم ان میں سے کچھ عقائد پر روشنی ڈالیں گے جبکہ ہم اسلام کے ستونوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہوں گے۔ ہندو مت میں اگر خدا کا تصور، اگر آپ ایک عام ہندو سے دریافت کریں گے وہ کتنے خداؤں پر یقین رکھتا ہے، کچھ ہندو کہیں گے 3، کچھ 33 بھی کہہ لیں گے، کچھ 99، کچھ 1000، جبکہ کچھ کہیں گے کہ 3 کروڑ اور 30 لاکھ یعنی 330 ملین
لیکن اگر آپ یہ سوال کسی فاضل ہندو سے پوچھیں جو کہ مطلب ہندو کا جیسے اسلام میں ہوتے ہیں، اسلام مسلمانوں کے عالم دین ہوتے ہیں، تو اسی طرح ہندوازم میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کا کوئی فاضل ہندو مطلب جو بہت علم رکھتا ہو، اس سے اگر آپ پوچھ لیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتب سے بھی وہ اگر واقف ہے تو وہ جواب دے گا کہ در حقیقت ایک ہندو کو ایک خدا پر ایمان لانا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اور ہندو مت کا بنیادی فرق جو ہے وہ صرف اس کا ہے، ہر چیز کا مالک خدا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں ایوری تھنگ از گاڈس، ہندو یہ کہتے ہیں، وہ ایس کا اضافہ کرتے ہیں، جبکہ مسلمان کہتے ہیں ہر چیز خدا ہے، ایوری تھنگ از گاڈ۔ یہ ان کا تصور ایک جیسا نہیں ہے، مطلب مسلمانوں کے مطابق ہر چیز کا مالک خدا ہے اور ہندو کہتے ہیں ہر چیز خدا ہے۔ ہندوؤں میں مسلمانوں کے درمیان بڑا فرق یہ ہے کہ ہندو اس فلسفے پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر چیز خدا کا حصہ ہے، یعنی ہر چیز خدا ہے، درخت خدا ہے، سورج خدا ہے، چاند خدا ہے، سانپ خدا ہے، بندر خدا ہے، انسان خدا ہے۔ لہٰذا ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بڑا فرق قومے والے ایس کا ہوتا ہے، جسے آپ ایبسٹرافس کہہ سکتے ہیں اسے۔ اچھا، ہندو کہتے ہیں ہر چیز خدا ہے، جبکہ مسلمان کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از ناٹ گاڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو خدا نے بنایا ہے، ہر چیز کا مالک خدا ہے، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے۔ اگر ہم اس قومے والے ایس کا فرق مٹا سکیں تب ہندو اور مسلم متحد ہو سکتے ہیں، مطلب کہ ویسے متحد نہیں ہو سکتے اگر ایک ہی چیز پر آ جائے کہ ہر چیز خدا نے بنائی ہے، کیونکہ یہ دنیا ویسے چل ہی نہیں سکتی۔ ٹری کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ ایک درخت کو، ایک خدا کو کون نعوذ باللہ کاٹ سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہر چیز خدا ہے، تو اس میں ایک درخت خدا کا رتبہ ان کے مطابق رکھتا ہے۔ اب قرآن پاک فرماتا ہے کہ اس کلمہ کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ لہٰذا اگر ہندوؤں کے مسلمانوں کی مقدس کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک ہی کلمہ سامنے آتا ہے، جیسے کہ بھگود گیتا ایک ہندوؤں کی کتاب ہے، ہندوؤں کی مذہبی کتب جس کا بہت درجہ ہے، مقبول ہے، عام کتاب ہے بھگود گیتا۔ گیتا کے باب نمبر 7 آیت نمبر 20 میں درج ہے، وہ جن کی عقل پر مادی خواہشات کے پردے پڑے ہوئے ہیں وہ نقلی خداؤں کی پوجا کرتے ہیں یا نقلی خداؤں کو پوجتے ہیں، یعنی وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نقلی خدا باقی ہیں، ان کے مطابق بھی ایک ہی خدا ہے، یعنی کہ وہ جو مادہ پرست ہیں وہ نقلی خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، یعنی حقیقی خدا کے علاوہ۔ اب اپنشد ان کی ایک کتاب تھی جو بہت مقبول ہے، یہ بھی ہندوؤں کی بہت مقدس کتاب ہے، چندوگیا اپنشد۔ باب نمبر اس کا 6 ہے، سیکشن نمبر 2 آیت نمبر 1۔ چندوگیا اپنشد میں درج ہے کہ خدا محض ایک ہے، دوسرا کوئی خدا نہیں۔ ایس رادھا کرشنا کی اپنشد جو ہے اس میں صفحہ نمبر 447 اور 448، ایسٹ والیوم 1 کی مقدس کتب اپنشد حصہ اول صفحہ نمبر 93، اور قرآن پاک کی سورہ اخلاص سورت نمبر 112 آیت نمبر 1 میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس سے ملتا جلتا ہے، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہو وہ اللہ ایک ہے، وہ ایک ہے اور محض ایک ہے۔ اپنشد باب نمبر 6 آیت نمبر 9، اس میں درج ہے کہ اس کا نہ باپ ہے نہ ماں، نہ ہی اس کا کوئی حاکم ہے، دنیا میں اس کا کوئی آقا نہیں، کوئی اس کا حاکم نہیں اور نہ ہی کوئی اس سے مشابہت رکھتا ہے، وہ حاکموں کا حاکم ہے، اس کا کوئی حاکم نہیں۔ تو میرے خیال میں آج کا ٹاپک اتنا ہی کرتے ہیں، باقی میں کل آپ کو بتاؤں گا۔ پیارے قارئین، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا یہ انفارمیشن سن کے۔ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ یہ ساری معلومات ملتی چلے جو کہ میں نے ریسرچ کی ہے، وہ میں ریسرچ اپنی پیش کرنا چاہتا ہوں، جو کچھ میں نے پڑھا ہے ہر مذہب میں پڑھا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔